سب سے پہلے میں ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی ابتدائی گفتگو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروفیسر عبدالمالک صاحب، اکثر یہ آگہی کے پروگرام میں اپنا شہرت بھی رکھتے ہیں اور مشہور نیورولوجسٹ بھی ہیں۔ اگر ہم ہر سال جو 21 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے الزائمر ڈیزیز، اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر نوجوان اسٹوڈنٹ، خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ میری یادداشت خراب ہو گئی ہے، کہیں مجھے ڈیمینشیا تو نہیں ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہے، اس کے لیے گولڈن رول ہے، if somebody is aware of his memory deficit, it means he or she is not suffering from dementia۔ یعنی کسی کو اگر خود پتہ ہو کہ مجھ میں یہ خامی ہے، ایک کمپیوٹر کو اگر یہ پتہ ہو کہ مجھ میں ایک مسئلہ ہے، اس کا مطلب کمپیوٹر صحیح کام کر رہا ہے۔ ہاں البتہ when other people are noticing his deficit، کہ ہاں ابھی کھانا کھا لیا پھر مانگ رہا ہے، ابھی نماز پڑھی پھر وہ کر رہا ہے، تو تب ہم کہتے ہیں، جو کہ اکثر 60 سال کے بعد، لیکن اب بعض اوقات 40-45 سال میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ارلی ڈیمینشیا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیمینشیا کی جو باقی قسمیں ہیں، مثلا واسکولر ڈیمینشیا ہمارے ملکوں میں بہت کامن ہے، کیونکہ شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے تو دماغ کی رگوں میں کلاٹس اور یہ آ جاتے ہیں۔ اس کا پیٹرن کچھ یوں ہے کہ کچھ دیر کے لیے اسٹیپ لیڈر ڈیٹوریشن، یعنی کچھ دن کے لیے ٹھیک ہوا پھر خراب ہوا، پھر ٹھیک ہوا پھر خراب ہوا۔ لیکن یہ الزائمر ڈیزیز جو ہے، یہ کانسٹنٹلی یہ ڈیجنریٹو بیماری ہے جس میں دماغ جھڑتا ہے، دیمک لگ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اگر خاندانوں میں کسی کو ڈیمینشیا ہے تو یہ کزن ٹو کزن میریجز کو ذرا اوائڈ کریں، اور ساتھ ساتھ اگر مصروف زندگی گزاریں جس میں دماغ کو ایکٹیو رکھیں وقت، اور ساتھ ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت، کام۔ اچھا، اس کے لیے اگر دماغ کو یوز اٹ اور لوز اٹ، اف یو آر ناٹ یوزنگ یور برین اٹ ول بی لاسٹ۔ تو لہٰذا 60 سال کے بعد ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ناکارہ ہو گیا، حالانکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں بیسٹ پرفارمنس ہوتی ہے۔ مجھے بھی 3 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، لیکن میں الحمدللہ ابھی بھی ایکٹیو ہی ہوں اور 2 آدمیوں میں کام کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اس بیماری کو روکنے میں اس کی رسک اور اس دماغ کی اگر خیال رکھیں، خاص طور پر یہ جو بازار میں جو شوگر والی چیزیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ کولڈ ڈرنک اور انفلیمیشن والی یہ جو کھانے ہیں، ان سے اوائڈ کریں، اور نیند کا بڑا خیال رکھیں، تو اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ الزائمر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گو کہ اس کو ہم کیور تو نہیں کر سکتے، لیکن کوالٹی آف لائف کو، یعنی اچھی طرز زندگی کو، اور تاکہ یہ ایسی وقت گزارے، اس پروسیس کو سلو کر کے زندگی کو جو ہے ہم کوالٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ادروائز ہوتا یہ ہے کہ اگر الزائمر والے کو ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہوئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس تیزی سے وہ نیچے چلا جاتا ہے کہ نہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ جیسے رونالڈ ریگن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کبھی صدر رہا ہوں، میرا نام کیا ہے، اور اس طرح سے اس کو نہ پیشاب پخانے کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ گھر والے جو کیئر گیور ہے وہ ان کے اوپر بڑا برڈن ہوتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے سب سے کہ اگر ہم مریض کو تو دیکھیں ایک نظر سے، لیکن ایک نظر ضرور کیئر گیور پہ ڈالیں، تاکہ ان پہ کیا گزر رہی ہے کہ وہ اچھے ہوں گے تو اس کا خیال اچھا رکھ پائیں گے، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی، اور اس میں برڈن کی وجہ سے بعض اوقات اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، برن آؤٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سنیں، ان کو شاباشی دیں، اور خاص طور پر یہ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں جو ہے ایسے لوگ جو بوڑھے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فرنیچر بھی فرینڈلی ہو۔ یہ چبھتے ہوئے دیواریں، چبھتے ہوئے جو نوکدار قسم کے میز، کرسیاں، اس کے بجائے اگر ہم ایسی وہ چیزیں رکھیں جس میں وہ اگر گر بھی جائے چوٹ لگنے سے بچے۔ خاص طور پر باتھ روم ہمارے اس قدر جیومیٹریکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ گر جائے تو یقیناً اس کو شدید چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاسپٹل اور زیادہ تر یہ جیسے کہ کارخانے یا دوسرے ہیں وہ اولڈ ایج فرینڈلی ہونے چاہیے، اور ہم نے اس سلسلے میں جناح ہاسپٹل میں نے ابتدا کرائی، گولڈن ایج کلینک شروع کیا۔ اولڈ از گولڈ، ہم نے کہا اگر ہم عمر رسیدہ کہیں گے، بوڑھا کہیں گے تو عجیب لگے گا۔ تو اس میں ہم یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ کھانا اس کو کھلاتے ہوئے یوں لیٹ کے نہیں، بٹھا کے آگے کی طرف ہونا چاہیے کہ یہ ایپیگلوٹس جو ہے وہ سانس کی نالی پہ آئے، اگر یوں جو پیچھے ٹیک لگا ہوگا تو وہ سانس کی نالی میں پانی چلا جائے گا، غذا
इससे एस्पिरेशन नमूनिया होगी। तो हमें ज़रूरत है कि मरीज़ के साथ साथ वो केयर गिवर घर वालों को भी वह ख्याल रखें। इसमें मैं देखता हूँ कि फीमेल आर वेरी गुड केयर गिवर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल अफरीदी जी। हम बाथरूम में जो है कम से कम जो हमारे ज्योमेट्रिकल किस्म की है, मैं भी देखता हूँ कि जो मस्जिदें बनी होती हैं वो ऐसे चौकोर, बंदा गिरे तो चुभे, उसकी बजाय अगर गोल बने वो बैठने वाली सीटें हैं। इसी तरह से जो है हाथ पकड़ने के लिए कोई हो, रेलिंग वो किस्म की चीज़ें हों, और साथ साथ दरवाज़ा जो है वो बंद इस तरह से हो कि उसमें अगर हाथ फंसे तो कम से कम नुकसान तो ना हो। तो इस तरह से जहन में ये रखते हुए जो है, और बैठने का अंदर का कमोड का सिस्टम, या अगर कमोड नहीं है तो कम से कम कुर्सी आजकल मिलती है वो ऐसे बैठें कि गिरे नहीं। अक्सर जो है मैंने देखा है कि लोग गिरते हैं और उसकी वजह से जो है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। रनिंग हो सकती हाँ, ये बात है कि टाइल जो लगे होते हैं हमारे यहाँ वो फैशनी तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर नॉन स्लिपरी किस्म की जिसमें जो है खुरदरे थोड़े हों कि गिरे नहीं बनता, पैर फंसे उसमें लगे उसमें, जो यानी उसकी जो है पैर को मौका मिले कि वो ग्रिप्स ले ले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल अफरीदी।